سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے ایک فضیلت درود پاک کے تعلق سے سنتے ہیں۔ سعادت الدارین جو درود پاک کے فضائل پر ایک مشتمل کتاب ہے، اس میں یہ روایت نقل کی گئی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فشکا الیہ الفقر، اور نبی پاک کی بارگاہ میں اس نے فقر و فاقہ کی، تنگی رزق کی، معاش کی شکایت کی، اور نبی پاک سے عرض کیا کہ اس میں تنگی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو، فسلم، تو پھر تو سلام کر، یعنی السلام علیکم کہے، ٹھیک ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ، اور پھر قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا رزق عطا فرمایا کہ اس کی تمام ضروریات پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کو بھی اس مال سے حصہ عطا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ جو پریشان ہیں معاش کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ طریقہ اس پر عمل کرے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کو کتنی برکتیں ملتی ہے۔ اور انشاءاللہ برکتیں کیوں نہ ملے کہ برکت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئی لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئی لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تو پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب عرفان عطاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ کلام بھی ہوں گے، سیگمنٹس بھی ہوں گے، اور گفتگو بھی ہوگی۔ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا درود تاج۔ درود تاج سنیں گے، اور پھر درود تاج کے الفاظ پر انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو ہوگی۔ دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوگا لفظ سے شعر پڑھیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو باکس میں نمبر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز کے پیچھے لفظ ہوگا، اس لفظ سے ان کو سلام کا کوئی شعر پڑھنا ہوگا۔ تیسرا سیگمنٹ ہمارا مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ صاحب کے ساتھ ہوگا، پیارے نبی کے پیارے نام، ان سے ہم نام مبارک کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ایک حرف دکھایا جائے گا، اس کے بعد ان کو پورا نام کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس نام کے تعلق سے مزید گفتگو کو فرمائیں گے۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار ہوں گے، مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام کھڑے ہو کر ادب سے نبی پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں آخر تک رہیں، انشاءاللہ درود و سلام کی برکتیں بھی ملیں گی، اور اشعار جو سلام کے ہیں ان کے معنی و مفہوم سمجھنے کا بھی موقع ملے گا، اور درود تاج کی برکتیں بھی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، درود تاج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق
صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں درود تاج کے تعلق سے کچھ القابات پر بات کرتے ہیں۔ ثاقب شاہ صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف القابات پر ہم گفتگو کریں جو درود تاج میں ذکر کیے گئے۔ آج جو الفاظ ہیں ان پر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ انیس الغریبین، رحمت للعالمین اور راحت العاشقین۔ اگر وہ درود تاج کے ساتھ پڑھیں تو وہ جر کے ساتھ آئے گا، کسرہ کے ساتھ۔ آپ ان کے معنی بھی بتا دیجئے اور نبی پاک کی جو شان بیان کی گئی اس پر بھی کچھ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو القابات درود تاج میں بیان کیے گئے، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جو غریبوں سے محبت رکھنے والے، ان امتیوں سے انسیت رکھنے والے، پیار کرنے والے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار تو اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
ہر ادا میں یا ہر عمل میں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اپنے امتیوں کے لیے بہت فکر مند ہیں. یہ امتیوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہیں, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, رب حب لی امتی رب اغفر لی امتی. یہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت سے پیار ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب میں نے تیری امت کو تیرے حوالے کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی, یا اللہ میری امت کو تو اپنے حوالے کر لے, اس لیے کہ تو مجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کمال درجے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر رہتی ہے, پاؤں مبارک جو سوج جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, معصوم کا یعنی انبیاء تو سارے کے سارے معصوم ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ امت کا غم حضور علیہ السلام کو رلاتا تھا بار بار ساری رات, یا رب امتی یا رب امتی. پھر یہی نہیں, کل قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر رکھے ہوں گے, انبیاء اپنے نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. حضور فرماتے ہیں میرے لیے بھی رکھا جائے گا, لیکن میں تمہارے لیے اس پر نہیں بیٹھوں گا, میں تمہیں تلاش کروں گا. حضور علیہ السلام پھر پکڑ کر داخل جنت فرمائیں گے. انیس الغریبین رحمت للعالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تمام جہانوں کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. اور جہان میں جو کچھ بھی آتا ہے, عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ, یعنی اللہ کے سوا سب کچھ عالم ہے. تو اللہ کے سوا سب کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. آپ دیکھیں انسانوں کے لیے, چرند کے لیے, پرند کے لیے, درختوں کے لیے, جنات کے لیے, ہر چیز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے. یہاں پر میں ایک عرض کروں گا کہ جیسے ایک چڑیا صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ایک چڑیا حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ چو کر رہی تھی, اپنی زبان میں کچھ عرضی پیش کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ عرض کی, ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑے پسند آ گئے تھے. حضور فرماتے ہیں یہ مجھے کہنے کے لیے یا رسول اللہ آپ کس غلام نے نا میرے بچے اٹھا لیے. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو وہاں پر رکھ کر آ جاؤ. کہیں تو ہرنی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس نے مجھے شکار کر لیا, صبح سے لے کر شام تک چرتی رہی, میرے 2 بچے ہیں یا رسول اللہ, مجھے اتنی اجازت دلوا دیں کہ میں جاؤں اور جا کر پلٹ کر واپس آ جاؤں, بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں. حضور علیہ السلام نے اس کو اجازت دلوائی, وہ گئی اور پھر پلٹ کر واپس بھی آ گئی. کہیں تو اونٹ کی کیفیت کو دیکھیں تو وہ بدک جاتا ہے, لیکن جب جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور حضور کے قدموں میں آ کے سر رکھتا ہے, حضور سے عرض کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے؟ جب مالک سامنے آتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہے یا رسول اللہ جب تک جوان تھا اچھا چارہ دیتا تھا, سامان بھی لاتا تھا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, سامان لادنے کی طاقت نہیں ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ذبح کر دیں. تو حضور علیہ السلام اس کی بھی مشکل کشائی فرما رہے ہیں, اس پر بھی رحمت فرما رہے ہیں. کہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے. جیسے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں, تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اور راحت العاشقین, اللہ اکبر, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عاشقوں کے لیے راحت ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقاء ملاقات کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے راحت, جو حضور کے دیدار کے مشتاق ہیں ان کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راحت کا سما ہے. دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر انور پر, ممبر شریف پر تشریف فرما ہے, تو رونے کی آواز آتی ہے, ایسے کوئی بچہ جیسے رو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ رونے والا نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور دیکھیں کیسا پیار فرماتے ہیں پھر, اور جو پیار کرنے والا ہو تو حضور ان کے ساتھ پیار کا انداز کیا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کا جو تنا ہے یہ رو رہا ہے کہ ممبر پر میں آ گیا ہوں, تو میں جب تک میں اس کے ساتھ ممبر نہیں تھا تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے, کہا کہ اب میں ممبر پر آ گیا ہوں تو یہ فراق برداشت نہیں کر رہا, یہ اس جدائی میں رو رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے
اسے بھی نوازا. حضور نے فرمایا تھا کہ کیا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو تو تمہیں باغ میں بھیج دیا جائے, پھر سے تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے, پھل لگ جائیں گے, اور یا جنت کی رفاقت چاہتے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی جنت کی رفاقت چاہیے. تو اسی طرح صحابہ اکرام کو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو پانی پیش کیا وضو کے لیے, تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پہ آیا. اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے ہیں سل ربیعہ, ربیعہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور فرماتے ہیں اور کچھ چاہیے تو وہ بھی بتاؤ. حضور تو یوں فرما رہے اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے, بھئی مانگنے والا ہو. تو حضور, ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں پریشان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں پریشان؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں گھر جاتا ہوں, میرا دل نہیں لگتا میں آپ کو نہ دیکھوں, میں فوراً آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں. پریشان اس لیے ہوں, کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا, انبیاء کرام تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے, یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ اتنے اونچے مقام پر ہوں گے اور میں آپ کو دیکھے بغیر تو یہاں پر نہیں رہ سکتا, کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ انداز ہے کہ جو اشتیاق رکھتے ہیں, جو مشتاق ہیں اس بات کے کہ حضور کے دیدار کر, ان کے لیے حضور کا دیدار. اچھا پھر دیکھیں محسن بھائی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جانا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. حضور کا دیدار ہو جائے, حضور کا دیدار تو کمال درجے کی بات ہے. حضور کا نام جو ہے عاشقوں کے لیے راحت, حضور کے شہر, حضور کا مبارک شہر جو ہے یہ بھی عاشقوں کے لیے راحت ہے, کہ عاشق وہاں پر جائیں تو راحت محسوس کرتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ غموں سے چھٹکارا مل گیا ہے, ایک نئی زندگی مل چکی ہے, ایک تازگی آ جاتی ہے, روح میں تازگی آ جاتی ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کر کے جو فرحت محسوس ہوتی ہے, قلب کی کیفیت جو بدلتی ہے, یہ یقیناً یہ عاشقان رسول ہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو حضور نبی پاک کا دیدار بھی عطا فرمائے اور سچی حضور سے محبت عطا فرمائے, اور وہ راحت عطا فرما دے جو مشتاقین کو مل جاتی ہے. وہ ہمیں اب اللہ ہم ہیں تو مشتاق, یعنی ارادہ تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تو ہے ہماری, مگر کاش کے حقیقی مشتاق ہو جائے جن کو راحت ملتی ہے, تو وہ راحت ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرما دے. تو حضور راحت العاشقین ہے, انیس الغریبین ہے, رحمت للعالمین ہے. اللہ کریم نبی پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. مومنوں ہر گھڑی درود پڑھو, اپنے دکھ درد میں کمی کے لیے, اپنے دکھ درد میں کمی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے سرکار, رکھ لے سرکار نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. لفظ سے شعر پڑھیے. اس سیگمنٹ میں ہم نعت خوان اسلامی بھائیوں کو نمبرز دکھاتے ہیں. نمبرز کا ان کو چوز کرنے ہوتے, اس کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے, اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہوتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت بھی کریں. تو سب سے پہلے انشاءاللہ سید ثاقب عرفان بھائی نمبر بتائیں گے. باکس دکھائیے گا اور کون سا نمبر یہ لیتے ہیں. جی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ. نمبر 3. نمبر 3 کے پیچھے لفظ بتائیے. شق القمر. ایسا شعر پڑھیے سلام کا جس میں لفظ شق القمر آتا ہو. صاحب رجعت شمس و شق القمر, صاحب رجعت شمس و شق القمر, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام.
ماشاءاللہ درست آپ نے جواب دیا ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے سلام رضا کا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں صاحب رجعت شمس و شق القمر، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں جنہیں اللہ پاک نے شمس کو رجعت یعنی سورج کو پلٹانے کی طاقت دی، اور شق القمر یعنی قمر چاند کو شق کرنے کی 2 حصے میں بانٹ دینے کی طاقت دی. صاحب رجعت شمس شق القمر. اب یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طاقت دی کہ آپ سورج کو پلٹا دیتے ہیں اور آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے آقا نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. آپ کو جو اللہ پاک نے اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے تو آپ اللہ پاک کی قدرت کے، اللہ پاک کی صفات کے مظہر ہیں. تو اللہ کریم نے آپ کو یہ طاقت اور یہ آپ کو کمال عطا فرمایا کہ آپ زمین پر ہے، آپ چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. تو سید اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تھا. اب زبیر بھائی نمبر بتائیں گے اور اس کے پیچھے شعر بھی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. جی زبیر بھائی. نمبر 5 درودیں. ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ درودیں آتا ہو. چارائے بیچارگاں پر ہو درود صد ہزار. چارائے بیچارگاں پر ہو درود صد ہزار. بے قصوں کے حامیوں غم خوار پر لاکھوں سلام. بے قصوں کے حامیوں غم خوار پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ آپ نے بھی درست جواب دے دیا ہے. درودیں اس میں جو آپ نے شعر پڑھا ہے. ایک اور شعر بھی ہے جس میں اس طرح کا لفظ آتا. بہت سارے اشعار ہو سکتے ہیں. تیری ایک ایک ادا پر پیارے 100 درود فدا 1000 سلام. ماشاءاللہ جو آپ کا جواب درست ہے. اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے ثاقب عرفان بھائی. سلام علیکہ نمبر 1 لفظ بھی دیکھتے ہیں احمد مختار. ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ احمد مختار آتا ہو اور سلام کا شعر ہو. رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام. سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام. سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام. شاکب شاہ صاحب اس کی کچھ وضاحت فرما دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب ہیں. بالکل رب العالمین کے یہ محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. یہ تو متفقہ ہمارا ایک نظریہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محبوب ایسے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر میں زمین نہ بناتا. سبحان اللہ. آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مختلف الفاظ ہیں، آسمان نہ بناتا. آدم علیہ السلام کا فرمایا کہ آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے مختار کا لفظ احمد مختار. سبحان اللہ. احمد مختار وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے اختیارات عطا فرمائے. بالکل
یعنی جنت کا اختیار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اشرف مبشرہ صحابہ ہیں، حضرت سب کو عمر ہے، جنت کی حضرت بشارت عثمان، دی، ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت حسنین کریمین، یہ حضور کی اتھارٹی ہے، یہ حضور کا اختیار ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا اختیار۔ دیکھیں ایک آئے شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا ہے، 5 نمازوں کا تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ حضور نے ان کی شرط کو بھی قبول فرمایا، اس شرط پر کہیں کسی کو سونے کے کنگن اگر پہننے کی ویسے کسی کو اجازت نہیں، حضور کسی کو اختیار عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور نبی پاک نیکوں کے سردار، رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام، سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام، سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام۔ جی زبیر بھائی نمبر بتائیے گا۔ نمبر 4 غیب، ایسا شعر پڑھیں جس پہ لفظ غیب آتا ہو، غیب۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، توبے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود۔ سید اعلیٰ حضرت کے درود، قصیدہ درود کا یہ شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک نے جب اپنا دیدار آپ کو عطا فرمایا معراج کی رات، تو اللہ پاک سے زیادہ چھپی ہوئی شے کوئی اور نہیں، غیب اللہ ہے۔ تو اللہ پاک کا جب آپ نے دیدار کر لیا تو پھر اب غیب کیا رہا؟ تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عقیدے کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں۔ ثاقب بھائی آخری نمبر بتائیں گے آپ۔ نمبر 6 جی حبیب داور، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ حبیب داور آتا ہو۔ بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے۔ آخری لفظ نمبر بچا ہے، اب زبیر بھائی کے لیے ذرا لفظ کھول کر بتا دیں کون سا ہے۔ ارم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت
ماشاءاللہ درست جواب دیا آپ نے شاہ صاحب. اس شعر کی وضاحت کیجیے. شہریار ارم سبحان تاجدار حرم. واہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہریار ارم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کے شہریار، جنت کے دولہا ہیں، دولہا ہیں، مالک یعنی ہیں، کہ سردار ہیں. کہ اے تاجدار حرم، حرم کے، مکے کے، مدینے کے تاجدار جو جنت کے مالک ہیں، جب آپ کی شفاعت کا سلسلہ ہو، جب سبحان آپ نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، آپ کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ جن سے شفاعت کی ابتدا ہونی ہے، جو شفاعت فرمائیں گے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا. تو حضور علیہ السلام تو شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے اور کھولیں گے. اور حضور کی شفاعت کن کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے حضور نبی پاک شفاعت فرمائیں گے. اور ایسی حضور کی شفاعت ہوگی، اللہ اکبر، کہ روایات میں آتا ہے جب امتیں دیگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گی، 50,000 سال کا دن ہے، لوگ کرب میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے. اب لوگ مطالبہ یہ ہوگا کہ جلدی سے سوال جو آپ کا سلسلہ شروع ہو جائے. جس نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے، لیکن یہ اس قدر تکلیف کا دن ہوگا. تو انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے، انبیاء تو یہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. اور اسی اثناء میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جایا جائے گا، اور حضور کی بارگاہ پھر وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی لٹایا نہیں جاتا. حضور کی شان یہ ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جھڑکنا نہیں ہے کسی کو. حضور کی بارگاہ میں ایک تو جھڑکنا نہیں ہے، اور پھر لا نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں کہ کوئی آئے مانگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور اسے عطا نہ فرمائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حضور سے جس نے جو مانگا، چاہے دنیا کے اعتبار سے حضور سے مانگا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا. جنت کا مطالبہ کیا، انہیں جنتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. جب حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، یعنی میں ہوں نا اس کے لیے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے، میں نو بہار شفاعت، نو بہار شفاعت. اور حضور اس وقت سجدہ فرمائیں گے اتنا طویل. حضور فرماتے ہیں میں اللہ پاک کی حمد کروں گا، ایسی حمد کہ کسی نے ایسی حمد نہیں کی ہوگی جیسے میں اللہ پاک کی حمد کروں گا، سجدہ کروں گا، آنسو روؤں گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک فرمائے گا اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیں، کیوں روتے ہیں؟ آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، سوال کریں آپ کا پورا کیا جائے گا، آپ شفاعت فرمائیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، یا رب امتی امتی، میری امت میری امت. تو بس یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے رونے کا سبب یہ تھا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جائے گا کہ آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک امتی کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا، یہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہوگا کہ وہ لے کر جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے اور حضور سے عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی کو لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف، پکڑ کر فرشتے لے کر جا رہے ہیں. حضور عجلت کے ساتھ جلدی کے ساتھ اس فرشتوں کے پاس جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہاں لیے جاتے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے. اسی اسنا میں ایک آواز آئے گی فرشتوں کو، اطیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد کی اطاعت کرو. اب فرشتے دوبارہ لے کر جائیں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی نکالیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. فوراً ایک شور وپا ہو جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو، جنت میں جاؤ گے. وہ عرض کرے گا اے مبارک چہرے والے آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا فرما رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. اور وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ اس پرچی میں کیا ہے؟ اس پرچی میں کیا تھا کہ 2 مرتبہ نامہ اعمال، حالانکہ فرشتوں کے محسن بھائی اعمال نامہ اعمال تولنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی تردد نہیں، وہ انصاف کی جگہ ہے، وہ انصاف کا مقام ہے، وہ 100% انصاف کے ساتھ ہی انہوں نے کیا. 2 مرتبہ تولا. کہا اس پرچی میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو تو نے مجھ پر دنیا میں درود پاک بھیجا تھا یہ وہ درود پاک ہے، آج تیرا کام آ گیا، اور اسے جنت کی بشارت سنا. نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کی شفاعت اللہ میں عطا فرمائے. مدینہ چلے کے ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. یا نبی سلام علیکہ. جی ثاقب شاہ صاحب آپ تیار ہیں؟
جی لبیک. پیارے نبی کے پیارے نام آپ کو انشاءاللہ ایک حرف دکھایا جائے گا، ایک یا دو جتنے ممکن ہوں گے، پھر آپ اس پر ہمیں ایک ایک حرف، اگر آپ بالفرض پہنچ بھی جائیں نا پہلے ہی حرف سے، تب بھی آپ نے ایک ایک حرف بتانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پورا کمپلیٹ کر کے آپ نے اس کا معنی بتانا. جی دکھائیے گا ثاقب شاہ صاحب کو. یا رسول میم، سلام یہ وہ لفظ ہے نام مبارک جس میں میم آتا ہے. اب آپ نے حرف بتانے، 4 حرف آپ نے بتانے ہیں کہ اس میں کون سا لفظ آئے گا. اس سے اگلا لفظ اگلا بتا دیں، آخری کا بتا دیں، جو آپ بتانا چاہیں بتا دیں، آپ کو اجازت ہے، غلطیوں کی اجازت ہے. زا 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 نہیں آتا حضور. نہیں آتا. دال یہ کہہ رہے ہیں دال، دال بھی نہیں آتا. با 2 غلطیاں تو ہو گئی ہیں آپ سے. با با آتا ہے. جی با دکھائیے گا. با آتا ہے جی، با آتا ہے. سبحان اللہ. اب آگے کوئی حرف اور. شین شین جی 2 مرتبہ آتا ہے. 2 مرتبہ آتا ہے. صحیح. پہنچ گئے آپ. را را، را بھی آتا ہے. ماشاءاللہ. نام کیا ہے یہ آپ بتائیں گے پڑھ کے اور دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ. مبشر مبشر. سبحان اللہ. حضور کا مبارک نام مبشر. حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں بھی مبشر کا لفظ نبی پاک کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مبشر، اللہ کرے جس طرح ہم نام تک پہنچے اللہ حضور کے قدموں تک بھی ہمیں پہنچائے، اللہم حضور کی آمین، شفاعت اللہم بھی نصیب فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کا بڑا ہی پیارا نام ہے یہ مبشر، خوشخبری دینے والا. سبحان اللہ. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، آہا کہ گواہ ہیں، خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے. سبحان اللہ. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام مبشر ذکر ہوا ہے. جو اہل ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی جو خوشخبری عطا فرمائی ہے، تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام مبشر، یعنی حضور خوشخبریاں دینے والے ہیں. گناہ گاروں کو گناہوں کی معافی کی خوشخبری دینے والے ہیں. توبہ کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقام کی خوشخبری دینے والے ہیں. ایمان لانے والوں کو ہدایت و جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں. اور ایمان والوں کو نبی پاک علیہ السلام دیدار الہی کی خوشخبری دینے والے ہیں. تو آپ ہیں مبشر، شاہداً و مبشراً و نذیرا. تو نبی پاک خوشخبریاں دینے والے ہیں. اب امت کو چاہیے کہ نبی پاک کی جو ان خوشخبریوں کو جو حضور نے احادیث مبارکہ میں ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان خوشخبریوں کو اعمال کے اعتبار سے ہے، نماز کے اعتبار سے ہے، عقائد کے اعتبار سے ہے، ان خوشخبریوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں، عمل کریں، تاکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں خوشخبریاں مبشرات عطا فرمائے ہیں وہ سب ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین کی آئیے کال شامل کرتے ہیں اور پھر مزید سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. جی کال دیجیے گا. میرا سوال ہے آپ سے کہ محتاجی دور کرنے کا کوئی ورد یا وظیفہ بتا دیں. حضور محتاجی دور کرنے کے لیے درود پاک، اگر جیسے شروع میں نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، تو اس کے علاوہ بھی اس طرح کی روایات ہیں اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ درود پاک جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی محتاجی دور ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس حوالے سے کہ مصائب اور آلام جس پر ہوں، روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، درود کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کے مصائب دور ہوں گے. یہ بھی تو ایک تکلیف ہی ہے کہ رزق کی تنگی کا ہونا، روزگار نہیں ہے، معاملات سیٹ نہیں ہے، تو یوں ذہنی ٹینشن کا بھی شکار ہوں گے. درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو روزگار کے معاملات بھی آسان ہوں گے. شاعر کہتے ہیں نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام. پڑھ دیں اسے طرز میں. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. سبحان اللہ. ایک اور کال دیجیے گا. تو آج مبلغ صاحب نے ایک بات آقا علیہ السلام کے لیے کہی کہ آپ انیس الغریبین ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے آپ غریبوں محتاجوں کا آسرا ہیں؟ جی شاہ صاحب، انیس الغریبین، تم یوں کہہ سکتے کہ حضور غریبوں کا، محتاجوں کا، ہم فقیروں کا آسرا ایسے ہی ہے. حضور ہی ہمارا آسرا ہیں، حضور ہی ہمارا سہارا ہیں. سبحان اللہ. کہ جیسے میں نے روایت بھی بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے، جو
کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. ایمان شرط ہے بس. ایمان تو شرط ہے. اور پھر ہمارا آسرا دیکھیں، آسرا اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جیسے ہی پل صراط پر پاؤں رکھے گا اس وقت ایک تو کیفیت اپنی حالت تو یہ ہے، ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، کنبے قبیلے نے چھوڑ دیا، حضور فرما رہے تھے آنا لہا میں ہوں، اور دوسری طرف پل صراط پر پاؤں رکھیں جو بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز. اس وقت حضور کی زبان پر کیا ہے؟ رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ یہ امتی آ رہے سلامتی کے ساتھ اسے پار لگا. اللہ اکبر. تو ہمارا آسرا ہیں ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. کیوں؟ اس لیے بھی کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، یہ اللہ سے پیار فرماتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب سے پیار کرو، رب سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. مجھ سے پیار کرو کہ میں رب کا محبوب ہوں، رب کا محبوب ہوں. تو ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی اور مشکل ہے تو ہم نے انہی کو تو وسیلہ بنانا ہے، حضور کی ذات کو، اور یہی جو رب سے ہمیں ملانے والا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ، بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں انشاءاللہ نعت خواں اسلام پہ اشعار پڑھیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. سمجھ کر پڑھے میں ہم 4 اشعار کسی ایک سلام کے لیتے ہیں. آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا مشہور زمانہ سلام ہے، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اس کے 4 اشعار ہم نے لینے ہیں. پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی، اور پھر ہمارے نعت خواں اسلام اسے طرز میں پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کی مختلف طرزیں اگر بن سکتی ہوں تو ان طرزوں میں پڑھیں گے تاکہ ہر شعر کی ایک الگ طرز بھی ہمیں معلوم ہو سکے. پہلے شعر دکھائیے گا. یا رسول سلام علیکہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. شاہ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ اے تاجدار حرم، حرم کے تاجدار، حرم کے شہنشاہ، دین اسلام کے شہنشاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہر دم کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہوں. حضور کی ذات پر ہر دم کروڑوں درود، ہر دم کروڑوں سلام ہوں. آگے ایک استغاثہ ہے، ہو کرم مجھ پر، مجھ پہ یا سید المرسلین، اے انبیاء کرام کے سردار مجھ پر کرم فرما، مجھ پر کرم ہو، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کروڑوں درود ہوں، کروڑوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی نعت خواں اسلام پہ اسے پڑھیں گے. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہے دم کروڑوں درود اور سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. ماشاءاللہ. اگلا شعر دکھائیے گا. صلوات اللہ علیہ. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. حسن عمل یعنی نیک اعمال. یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، میرے پاس نیکیوں کا کوئی توشہ نہیں، میرے پاس آخرت کے لیے کوئی ایسا سامان نہیں، وہ نیکیاں نہیں جو مجھے نجات دلا سکے. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. ایسا نہ ہو آقا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب میں پھنس جاؤں، میں گرفتار بلا ہو جاؤں.
پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے امتیوں کی شفاعت فرمانے والے، آپ کی امت اور پچھلی امتوں کی بھی شفاعت فرمانے والے، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، میری لاج آپ کے ہاتھ ہے، آپ چاہیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ شفاعت فرمائیں گے تو میں بغیر حسن عمل کا ایک گناہوں کا پتلا جب محشر میں آؤں گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آپ مجھ پر کرم فرمائیں، آپ کی ذات پر اللہ کے کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ جی زبیر بھائی۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا چاہو قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تو پہ ماشاء اللہ۔ تیسرا شعر، عليك يا نبي ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت کی تم نے تبلیغیں دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ جی شاہ صاحب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے محسن بھائی کہ جو ایک درد دل رکھنے والا اگر اس باب کو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا کچھ کیا۔ آج جو ہمارے تک دین اسلام کی جو یہ روشنیاں پہنچی، دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، کیا یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے جو شارع اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، تو یہ اس میں قربانیوں کا ذکر ہے کہ ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے۔ کفار کی طرف سے وہ کون سا ستم تھا جو نہیں ہوا، حضور کی مبارک ذات پر انہوں نے پتھراؤ کیا، حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ ابو جہل کی بیوی باقاعدہ جنگل میں جا کر کانٹے چن چن کے لاتی تھی حضور کی راہوں میں بچھانے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ تو گلے میں چادر ڈال کے کفار جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چادر ڈال دی جاتی اور کھینچا جاتا چادر کو، نماز کی حالت میں سجدے میں جائیں تو تکلیف پہنچائیں۔ حضور کی آل پر کس طرح کے مصائب ڈالے گئے، حضور کے صحابہ کرام پر کس طرح کی آزمائش، لیکن ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہی تھا کہ یہ اسلام کی تبلیغ نہ کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی آپ کا اعلان ہوتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی رسالت کا، اللہ کی توحید کا پرچار فرماتے اور فرمایا کہ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دیں۔ ان کی محنتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے کوششیں ہیں، سفر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک کو تیار کرنا، اس کے لیے کتنی محنت۔ آج اگر ہم اندازہ لگائیں نا، کسی کو نمازی بنانا ہے ہم نے، اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جہاں پر اسلام میں لے کر آنا، مسلمان بنانا، اس کے لیے حضور کی کیسی محنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے محنت فرمائی، فرمایا کہ تم پر ہر دم کروڑوں درود و سلام، کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوں، کہ جنہوں نے اس محنت کے ساتھ دین اسلام کی آبیاری فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہے نا ترغیب کہ جب نبی پاک نے تکلیفیں برداشت کی تو ہم دین کی خاطر، دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر کبھی تکلیف آئے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ جی ثاقب بھائی اسے پڑھیں گے آپ طرز میں۔ ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، کتنی
ہر دم کروڑوں درود و سلام. کیا بات ہے. آخری شعر. یا حبیب سلام عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، واہ. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشاء صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت یہ بڑی کمال کی بات ہے. اور اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے شہر مکہ کی قسم یاد کرنے کا؟ تو کیا کعبہ شریف کی وجہ سے، حتیم کی وجہ سے، میزاب رحمت کی وجہ سے، جو مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اللہ کی نشانی، ان وجہ سے نہیں. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حضور کی وجہ سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مبارک قدم لگے، اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا گیا. تو یہاں پر ایک استغاثہ ہے. وہ کیا ہے کہ عشق سے تیرے معمور سینہ رہے. میرا جو سینہ ہے نا، میرا سینہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور رہے، بھرا رہے، اور حضور کی محبت میں ہمارا سینہ. اور چونکہ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، وہاں پر حضور آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے، وہاں سے بگڑیاں بنتی ہیں. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں. اور مدینے کی جو کنارے ہیں، وادیاں ہیں، وہاں پر فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ رحمتوں کی، وہ برکتوں کی جگہ ہے. اور پھر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لب پر، میری زبان پر، میرے ہونٹوں پر آپ کے شہر مدینہ مدینہ کا ذکر ہوتا رہے. ایک صحابی ہیں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا ایک طویل واقعہ ہے. میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو عرض کیا کی یا رسول اللہ کہ دنیا کے شہروں میں جو میرے نزدیک مبغوض شہر تھا، یعنی جس میں پسند نہیں کرتا، وہ شہر مدینہ تھا. لیکن یا رسول اللہ اسلام قبول کر لیا، اب دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ پسندی شہر شہر مدینہ. یہ صحابہ اکرام کی محبت کا عالم ہے. کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کے لیے برکت کی دعائیں فرمائی ہیں. اس شہر مدینہ کے مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، یہاں کی فضاؤں میں بھی شفا ہے. تو فرمایا کہ بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ جی. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. رسم دیوانہ بن جاؤ سلطان دی، تو پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، درود و سلام. ماشاءاللہ. آئیے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ. حشر میں عطار آئے، آقا آپ ان پہ رحم کھائیں، اپنے دامن میں چھپائیں، اپنے دامن میں چھپائیں.
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك